طارق میاں، اصل میں جہاں تک تو تعلق اس بات کا ہے نا کہ یہ پروٹیسٹ ٹھیک ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے، دیکھیں پروٹیسٹ کا ہونا بری بات نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا آپ ذرا خیال کریں اس بات پہ، یہ جتنے بھی لوگ اس وقت پروٹیسٹ کے لیے نکلے ہوئے ہیں، اس میں نوجوان بھی ہیں، مختلف کمیونٹی کے لوگ بھی ہیں۔ ایک واقعہ ہوا، بہت غلط ہوا، پنجاب گروپ کا، جو سب کے لیے بڑی تکلیف دہ بات ہے یہ، لیکن یہ جتنا بھی میپ نکلا ہوا ہے، کبھی آپ نے سوچا ہے اس بارے میں کہ اگر ان میں سے 1% لوگ بھی واقعی میں عورت کی عزت کرنے والے ہوں تو کیا اس سوسائٹی میں ایسے لوگوں کی جرت ہو سکتی ہے، چوکیدار سے لے کے اوپر تک، کہ وہ اس طرح کی کسی حرکت کے بارے میں سوچے بھی؟ انفارچونیٹلی میرے ملک کے اندر ہم نے شاید ایک فزیکل ایبیوز کو ایک بڑا سانحہ سمجھ لیا ہوا ہے۔ سانحے تو اس کے علاوہ بہت سارے ہیں۔ اگر آپ عورت کے رائٹ کے بارے میں بات کریں، عورت کی تذلیل کے بارے میں بات کریں، تو آپ مینٹل ٹارچر کو کیا کہیں گے؟ مینٹل ٹارچر کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ فزیکل ایبیوز سے زیادہ خوفناک چیز نہیں ہے؟ ہمارے گھروں میں جو عورتوں کے ساتھ وہ شوہر کی شکل ہو، وہ ماں باپ کی شکل ہو، وہ بہن بھائیوں کی شکل ہو، وہ کسی بھی شکل میں آپ عورت کے کردار کو اگر دیکھیں گے تو اس کے ساتھ جو نازیبا سلوک ہو رہا ہے، اس پہ کب پروٹیسٹ کرنے کے لیے نکلیں گے ہم لوگ؟ اب پرابلم یہ ہے کہ ہم نے کچھ چیزوں کو سو کالڈ بنا لیا ہوا ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ ایک بہت برا انسیڈنٹ ہوا ہے۔ یار زینب انسیڈنٹ کا اور قصور کے باقی واقعات کے انسیڈنٹس کا کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس ملک کی جب تک بیسک ٹھیک نہیں ہوگی، جب تک سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا، یورپ کے اندر عورت پرسکون کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کی گورنمنٹس جو ہیں وہ عورت کو وہ تحفظ دیتی ہیں۔ آپ ذرا باہر کے ملک کے اندر کسی عورت کو ایک دفعہ کے بعد دوسری دفعہ ٹیکلنگ کرنے کی کوشش کریں نا ذرا، تو آپ کو پتہ چلے گا آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ہماری سوسائٹی کے اندر بچیاں آج کل اتنی خوشی ہوتی ہے کہ بچیاں انڈیپینڈنٹ ہو رہی ہیں، رائڈنگ آج کل بائکس کے اوپر جا کے اپنے کالج، یونیورسٹی، اسکول جا رہی ہیں۔ اس وقت یہ سوسائٹی کی طرف تھی کہ جب وہ ان کو اس نظر سے دیکھ رہے ہوتے جیسے وہ بچیاں نہیں، کوئی ایلین ہے۔ آپ کی عورت گھر سے پردے کی حالت میں نکلے یا بغیر پردے کی حالت میں نکلے، آپ ذرا کبھی مردوں کی آنکھوں کا جائزہ لیجئے کہ وہ کس انداز سے عورت کو دیکھتے ہیں، جبکہ ان کے گھر بھی ماں بہنیں ہیں، ان کے گھر بھی بیٹیاں ہیں، اور اس میں بلا تفریق ہر عمر کے مرد کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ پروٹیسٹ جو ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ ہمیں اپنے اوپر پروٹیسٹ کرنا چاہیے۔ ہماری جو پستی کی حالت ہو چکی ہوئی ہے، اور ہم مختلف سمبولک ایونٹس کو لے کر کے خود کو سمجھتے ہیں کہ جی میں بڑا بہادر محمد بن قاسم بن گیا، میں نے اتنے ٹائر جلا دیے اور میں نے یہ کر دیا۔ بھائی یہ واقعہ ہوا کیوں؟ آخر وہ جو بھی شخص تھا، وہ چوکیدار تھا یا وہ کوئی بڑا آدمی تھا، جو بھی تھا، اس کی جرت کیسے ہوئی کہ وہ ہزاروں کی تعداد جہاں پہ طلبہ و طالبات موجود ہیں وہاں پر اس نے ایسی حرکت کی؟ اور یہ صرف ایک کیمپس کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ اس وقت بھی جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو اس وقت میں اس ملک میں کہاں پر کیا کچھ غلط ہو رہا ہوگا ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے، لیکن ہمیں اس بات کا اندازہ ہے کہ غلط ہو رہا ہوگا۔ اگر ایک عورت گھر سے کسی مجبوری کی تحت یا اپنی انڈیپینڈنسی کی خاطر بھی گھر سے باہر شاپنگ کرنے نکلتی ہے، گھر کا سامان لینے نکلتی ہے، راشن لینے نکلتی ہے، اگر وہ اپنے آپ کو اس سوسائٹی کے اندر سیف محسوس نہیں کر رہی ہے تو اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ اب اس کے لیے ہم پروٹیسٹ کہاں پہ کرے جا کے؟ تو یہ ایک میرے نزدیک مذاق ہے۔ ہم لوگ
واقعات کو لے کر کے ہلاشیری بھی دیتے ہیں، اور پھر اس پہ ایک موب بھی ہوتا ہے، ڈیزاسٹرز بھی ہوتے ہیں۔ اب اس بات سے دیکھیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سوسائٹی کے اندر ایسے لوگ نہیں ہیں جو عورت کی عزت کرتے ہیں، لیکن ہم کیونکہ میجورٹی از اتھارٹی کی بات ہے ہمیں، اور جب میجورٹی کی بات ہو رہی ہوتی ہے نا، تو میجورٹی کے اندر ہماری سوسائٹی بدقسمتی سے ایک عورت جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو ہماری آنکھیں اس کو اس انداز میں دیکھتی ہے کہ وہ عورت خود کو برہنہ محسوس کرتی ہے، اور اس کے اندر عورت کی بھی کوئی عمر کی قید نہیں ہے۔ ایک چھوٹی کم سن بچی سے لے کے بڑی عمر تک کی خواتین کے بارے میں جو عام بازاروں میں، سوسائٹیز میں، کلبز میں، جن جن جگہوں کے اوپر بھی مرد حضرات موجود ہیں، وہاں جو ہمارا رویہ ہے وہ انتہائی شرمناک ہے۔ آج آپ اس واقعے سے باہر نکلیجئے، کچھ دن ادھم مچے گا، جس کا نقصان ہونا تھا وہ تو ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن ہم آئندہ بھی ایسے واقعات کے لیے تیار رہیں، کیونکہ ہم نے اپنی سوسائٹی میں ایسے درندہ صفت لوگوں کو اجازت دی ہوئی ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، وہ سینکڑوں کا مجموعہ ہو، وہ ہزاروں کا مجموعہ ہو، وہ لاکھوں کا مجموعہ ہو، ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ ہماری اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی۔ باقی رہی سرکار کی بات، تو سرکار نے تو اپنی پولیٹکس بھی بچانی ہوتی ہے۔ اب اس کے اندر کوئی بڑا نام آ جائے، کوئی کچھ آ جائے، تو انہوں نے تو اپنے ان تمام دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے سٹیک ہولڈرز کو بچانا ہوتا ہے، تو ان کی تو بات آپ چھوڑ دیں۔ لیکن محض القوم اگر ہم عورت کی عزت، کسی اجنبی کی عزت خود کرنا نہیں جانیں گے نا، تو یقین کیجئے ایسے واقعات کو کوئی نہیں روک سکتا، اور اس قسم کے درندگی صفت لوگوں کو آپ کسی خوف کے بغیر اس طرح کے واقعات کرتے ہوئے دیکھتے رہیں گے۔